نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پائیں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 203 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو۔ یہ سارا مضمون اللہ کریم جو بیان فرما رہے ہیں اس کا تعلق حج سے ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس نے 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ یہ حج کے بعد جو ایام آتے ہیں، ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحج، ایام تشریق، ان دنوں میں حاجی جو ہے نا وہ جاتے ہیں مینا میں اور وہاں پر وہ قیام کرتے ہیں اور پھر وہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ تو اللہ کریم اس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم 2 دن وہاں قیام کرو، اگر تم یعنی کہ 2 دنوں کے اندر ہی واپس آ جاؤ تب بھی کوئی گناہ نہیں، یا تم 2 دن سے تاخیر کر لو، 3 دن لگا لو تب بھی اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ انسان کی نیت، جو اللہ کریم کہتا ہے کہ تیری نیت میں نافرمانی نہ ہو، تو اگر تو 2 دنوں میں اپنا کام ختم کر کے آ سکتا ہے تو 2 دنوں میں آ جا۔ اگر تیسرا دن بھی تو گزارنا چاہتا ہے وہاں پر تو تیسرا دن بھی گزار لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی یاد کرو، یعنی جمرات کی رمی جس کو کہتے ہیں، شیطان کو پہلے دن بھی کنکر مارے جاتے ہیں، تو کئی لوگ 2 دنوں میں مکمل کر لیتے ہیں، کئی لوگ 3 دن میں مکمل کرتے ہیں۔ تو دونوں ہی حالتیں اللہ کریم نے کہا تھا کہ یہ جائز ہیں، دونوں ہی حالتیں جائز ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ کہ اصل چیز جو اللہ کریم یاد کرانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی گرفت کا خوف اور اللہ کے حساب کا خوف، کہ یہ اگر انسان کے آنکھوں کے سامنے رہے، پیش نظر رہے، تو پھر یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ کمی کوتاہی بھی رہ جائے گی تو رب کریم اس کی نیت کی خالصیت کی وجہ سے نا اس کو قبول کر لے گا۔ اور اگر انسان کے باطن میں کوئی بھی عمل، حج جیسا سب سے بڑی عبادت کا عمل بھی، اگر حج جیسی سب سے بڑی عبادت کا عمل بھی ہے، اس میں اگر اللہ کے لیے خالصیت نہیں ہے تو وہ بھی مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ کریم وہ ذات ہے جو انسان کے دل کے اندر کی بات کو جانتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کریم یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ تم 2 دن لگا کے آؤ یا 3 دن لگا کے آؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ہاں، مگر یہ کن کے لیے؟ جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، جن کا مقصد جو ہے نا وہ تقویٰ ہے، میری نافرمانی نہیں ہے، تو ان کے لیے دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔ پس میرا خوف رکھا کرو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ان قریب اسی کے پاس تو جمع کیا جائے گا، اللہ کریم کے پاس تو جمع ہونا ہے۔ اور جمع ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اکٹھا کیا جائے گا اور بٹھا لیا جائے گا، حساب و کتاب جیسے اللہ نے اوپر فرمایا تھا واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تو اس حساب کے لیے اکٹھا دیا جائے گا۔ وہاں سریع الحساب فرمایا کہ اللہ بہت جلد تمہارا حساب لے گا، یہاں فرمایا انکم الیہ تحشرون، تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ تو دونوں باتیں ایک ہی ہیں،
سب کو جمع کیا جائے گا اور جلدی حساب لیا جائے گا، مقصد حساب لینے کا ہے۔ تو یہاں بھی باور کرایا کہ بس جو بھی عمل کرو اس کو یہ چیز مد نظر رکھ کر کیا کرو کہ تم نے ایک نہ ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ دن بڑی جلدی آنے والا۔ پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اللُّدُّ الْخِصَامُ، اور لوگوں میں کچھ شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے، سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ اب اللہ کریم ایسے بندے کی تعارف کرا رہا ہے کہ جو دنیا میں جس کی باتیں، جس کی گفتگو انسان کو بڑی لگتی ہے معاشرے، اور اپنی بات کو وہ پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اللہ کے نام کی گواہی بھی دیتا رہتا ہے کہ میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اس کے اپنے مفادات چھپے ہوتے ہیں، اس کے اپنے، اور اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے اور باتیں میٹھی میٹھی کرتا ہے، لیکن اندر جو اس کے باطن میں وہ آپ کا دشمن چھپا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ نے لفظ فرمایا نا هو اللد الخصام، لد الخصام ایسا دشمن جو چھپا ہوا ہو، جو آپ کے سامنے نہ حقیقت میں وہ آپ کو دوست بن کر ملتا ہو لیکن آپ کا دشمن ہو جی، تو گفتار اس کی میٹھی ہوگی، اللہ کی شہادت بھی آپ کو دے گا، کہے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے اپنا مفاد ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا جو بندہ ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے وہ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُخْلِقُ الْحَرْثَ وَلَا النَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب بھی وہ آپ سے پھر جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی معاملے میں آپ کے ساتھ اس کی ذرا سی بھی انبن ہو جاتی ہے تو وہ زمین میں ہر ممکن باغ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے۔ اصل حقیقت میں اس کے باطن میں جو چیز چھپی ہوتی ہے، باطن میں جو چیز چھپی ہوتی ہے، جب ذرا سا اس کو موقع ملتا ہے آپ کی طرف سے، ذرا سا آپ سے دور ہوتا ہے، آپ سے پھر جاتا ہے، آپ کا اس کا تعلق تھوڑا سا ہی بگڑتا ہے تو وہ فساد انگیزی پر اتر آتا ہے، اور اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے۔ یعنی کتنا خطرناک وہ انسان کہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے فساد کرنے والا پسند نہیں ہے۔ یہ ایک شخص کی مثال ہے، یا ایک گروہ کی مثال لے لیں، یا ایک جماعت کی مثال لے لیں کہ ظاہری طور پر وہ اچھے بن کر پیش آتے ہیں، ظاہری طور پر جبے کبے داڑیاں ٹوپیاں مسلح یہ سارا کچھ ظاہری طور پر اچھا ہوگا، لیکن اس کے باطن میں جو ہوتا ہے ایک برا انسان چھپا ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی برائی کرنے کے لیے معاشرے میں فساد انگیزی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کھیتیاں برباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو مالی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے اور جانی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے، فتنہ انگیزی کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اللہ کی فرماتے ہیں جب اس سے یہ کہا جاتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے، فساد کرتا ہے، فساد انگیزی کرتا ہے، تو کوئی اس سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جب اس کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ مزید شیر ہو جاتا ہے، اس کا غرور مزید اس کو گناہ پر اکساتا ہے۔ جو آج کے معاشرے میں اگر ہم مثال لیں تو وہ ہمارے یہ سیاستدان لیڈر جو ہیں، سیاسی لیڈر اور نام نہاد مذہبی لیڈر، جنہوں نے ظاہری اپنے چہرے اچھے بنا رکھے ہیں، جلسوں میں جلوسوں میں اسٹیجوں پر بڑی اچھی تقریریں کریں گے، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، لیکن اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ ان کو اللہ کا خوف یاد کرائیں تو وہ اس سے اور غرور میں آ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا غرور ان سے کو مزید گناہ پر اکساتا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ ان کو سمجھایا جائے تو وہ سیدھے رستے پر آ جائیں، وہ چڑ جاتے ہیں، وہ چڑ جاتے ہیں اور بھی برے کام کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں۔
یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، یہ جگیردار وڈیرے، یہی سیاست میں ہے نا، تو ان کے سامنے کوئی کسی کو جرت ہے کسی مولانا صاحب کی کہ ان کو کہ تو غلط کر رہا ہے، یا اللہ سے ڈر یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا مزاروں پر ظلم نہیں کرتے؟ مزدوروں پر، مزاروں پر کون ظلم کرتا ہے؟ ہیں تو سارے کلمہ گو۔ تو ایسے بندے کو اگر سمجھایا بھی جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو ان کو اللہ کا خوف یاد کراتا ہے یہ اور بھڑکتے ہیں، یہ اور اپنے آپ کو گناہوں پر اکساتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، پس ان کے لیے میرے پاس جہنم ہے، ان کے لیے میرے پاس جہنم ہے۔ یہ صاحب ایمان لوگوں کی بات کی جا رہی، کفار کی بات نہیں کی جا رہی، ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان والوں میں جو لوگ ایسے ہیں، اب حج عمرے ساری باتیں ایک طرف، ساری باتیں ایک طرف، اور فساد انگیزی ایک طرف، اتنا بڑا یہ جرم ہے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان کو اور کسی کے مال کو نقصان پہنچانا۔ اللہ کریم کہتا ہے ایسا کرنے والا بندہ جو ہے میرے پاس اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس کے لیے جہنم، اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، اس کے برعکس دوسرا گروہ، دوسری جماعتیں، دوسرا شخص، لوگوں میں کچھ ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا۔ بھئی مال تو پیچھے رہ گیا نا، مال کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یا زبان کا خرچ کرنا جو میں خرچ کر رہا ہوں، یا مال کا خرچ کرنا کسی کی مدد کرنا، یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پیدا کی ہوئی مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتے ہیں، جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کہ حق بات کہنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے چاہے سولی پر بھی چڑھنا پڑے تو چڑھنے سے گریز نہیں کرتے۔ ایسے بھی میرے بندے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، یہ جنہوں نے اپنی جان کا سودا رب کریم کے ساتھ کیا، اپنے مال کا سودا رب کریم کے ساتھ کیا، اپنی اولاد کا سودا رب کریم کے پاس کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تصویر بن کر جو رہتے ہیں نا کہ مولا جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا کیا حقیقت میں وہ تیرا ہی ہے، وہ جان ہو، مال ہو، عزت ہو، آبرو ہو، سب کچھ رب کریم تیرا ہے، اور تیری ہی راہ میں لٹانے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ ایسے بندے جو اللہ فرماتا ہے جو ایسے بندے ہوتے ہیں نا ان پر میری مہربانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حقیقت میں مہربان ان کے لیے ہے۔ کب؟ الرحمن الرحیم کی میں نے تفسیر کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا نا کہ الرحمن تو سب کے لیے ہے، جو اس کو مانے، جو نافرمان ہو، باغی ہو، سرکش ہو، ظالم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، الرحمن کے صدقے وہ سب پر رحمت کرتا ہے۔ لیکن یہ جو مہربانی اللہ کریم کرے گا وہ الرحیم کے صدقے کرے گا، اور وہ صرف ان کے لیے کرے گا جو اس کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ قیامت کے روز اللہ رحیم بن کر ان سے ملاقات کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے میرے پاس بڑی مہربانیاں ہیں۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان والے بننا ہے تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں آدھا تیتر آدھے بٹیر والی بات نہیں، یہاں تو وہ کیا کہتے ہیں درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، علامہ اقبال کا شعر ہے، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، کہ یا پتھر ہے تو پتھر بن جا، یا موم ہے تو موم بن جا۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا وہ موم ہوتا ہے، یاد رکھیے، مومن موم کی طرح ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے والا، نرم مزاج، نرم خو، نرم گفتگو، ہر چیز میں مومن کی نرمی پائی جاتی ہے۔ اقبال کا اور ایک شعر ہے،
ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، کہ جب آپس میں ملتے ہیں نا، والذین معہ اشدہ للکفار ورحماء بینہم، کہ یہ میرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں نا، یہ آپس میں بڑی محبت والے ہیں، لیکن کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ارے مومن کے لیے پتھر بننا اور فولاد بننا کن کے لیے ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ اپنے بھائیوں کے لیے ہو تو ریشم کی طرح نرم رہو، گفتگو میں، معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، محبت سے بات کرنے والا، پیار سے بات کرنے والا، لیکن کافر کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر فولاد کی طرح مضبوط، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ یہ شان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں اپنی مرضی کرو، جہاں پر سوٹ کیا، جہاں پر دل نے مان لیا وہاں بس اللہ کی تابع داری کر لی، جس میں نہ مانی وقت ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نمازیں پڑھ لی، نمازیں 5 بھی پڑھ لی، 6 بھی پڑھ لی، 7 بھی پڑھ لی، 8 بھی پڑھ لی، راتوں کو تہجد بھی گزاری بھی کر لی، ماتھے پر محراب بھی ڈال دیا، لیکن کاروبار میں سود، کاروبار میں جھوٹ، کاروبار میں ملاوٹ، لوگوں کو دکھ دینا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سارے معاملات اگر تیری زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور تیری نمازیں بھی قائم رہتی ہیں، تو یہ اللہ کریم کہتا ہے یہ تو ایمان والا نہیں ہے، تو دھوکہ کر رہا ہے، اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو، کیوں؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ کریم نے یہ بات سمجھا دی کہ شیطان ہی ایسا تمہارا دشمن ہے کھلا جو تم کو روکتا ہے دین اسلام کے معاملات پر چلنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے، صالحات کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے، اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے سب سے بڑا جو تمہارا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اس کے رستے پر نہ چلو، اس کے رستے پر نہ چلو۔ تو یہ آیت کریمہ بتا کیا رہی ہے کہ جو بندہ شیطان کو اپنا ساتھی بناتا ہے وہ کبھی اسلام میں پورا داخل نہیں ہو سکتا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں اور کامل ایمان والا بن جاؤں، وہ جو ہے شیطان کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ جب تک انسان شیطان مردود کو اپنا دشمن نہ بنا لے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اچھائی بھی کرتا رہے اور برائی بھی کرتا رہے، اچھائی بھی کرتا رہے اور برائی بھی۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، کٹی جیب کی مانند ہے کہ آپ پیسے ڈالتے رہیں، کماتے رہیں، ڈالتے رہیں، کماتے رہیں، یا بے پیندے کا جو لوٹا ہوتا ہے، یا ایسی سراہی جس میں سوراخ ہو، آپ پانی ڈالتے رہیں وہ نیچے سے نکلتا رہے گا۔ تو برائی ساتھ چلتی رہے اور نیکی کرتے رہیں، اس کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ آپ کماتے ہیں اور ضائع کرتے جاتے ہیں، کماتے ہیں اور ضائع کرتے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نہ کیا، جیسے آپ نے۔ اللہ کریم اس بات سے آپ کو روکنا چاہتا ہے کہ من مرضی کا دین نہ اپناؤ، اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ جو خواہشوں کے پیچھے تم چل رہے ہو حقیقت میں وہ تمہیں شیطان اس رستے پر لے کر جا رہا ہے، اور شیطان تو تمہارا ہے ہی کھلا دشمن، کھلا دشمن، چھپا ہوا نہیں۔ جب بھی انسان کے تخیل میں، خیال میں کوئی برا خیال آئے گا نا تو وہ شیطان کی طرف سے آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہر انسان کے ساتھ 2 ہمزاد اللہ کریم نے پیدا کیے، ایک وہ ہے جو نیکی کی تلقین کرتا ہے آپ کو، اور ایک جو ہے بدی کی تلقین کرتا ہے۔ نیکی کی تلقین کرنے والا وہ ملائکہ کی روح والا ہے، اور بدی کی تلقین کرنے والا شیطان کی روح والا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو شیطان آپ کو بہکائے گا، جو بھی اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا اس پر شیطان وار کرے گا، برے بندے پر وار نہیں کرے گا۔ جو شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، سود کھاتا ہے، اس سے شیطان کا کوئی لینا دینا، اس کا تو بیڑا غرق ہو چکا۔ اب شیطان کام کس پر کرتا ہے؟ شیطان کام اس پر کرتا ہے جس کے قدم مسجد کی طرف آتے ہیں، اس کو روکے گا۔ شیطان اس بندے کو روکے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، جو کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، جو پیار سے لوگوں کو ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اس کے خلاف شیطان کام کرے گا۔ جو بربادی پیدا کرنا چاہتا ہے، فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، فساد انگیزی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دل توڑنا چاہتا ہے، لوگوں کو توڑنا چاہتا ہے، دین سے دور کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کام نہیں کرتا، وہ تو خود شیطان ہے، شیطان کا چیلا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، شیطان ہمیشہ وار کرتا ہے ایمان والے پر کرتا ہے۔
جو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اور اللہ اس آیت کریمہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اگر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن جان لو، شیطان کو اپنا دشمن جان لو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دوستی شیطان کے ساتھ رکھ کر تم پورے کامل ایمان والے ہو سکو۔ تو سخت محنت کرنی پڑتی ہے کس بات پر؟ شیطان مردود سے دشمنی پیدا کرنے میں، کیونکہ اس کے پاس ہتھیار جو بڑے میٹھے ہیں، بڑے شوگر کوٹڈ گولیاں وہ کھلاتا ہے انسان کو، تو بندہ بہک جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح مسلمان بنو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ شیطان مردود کی چالوں میں نہ ہو اور اس کو اپنا حقیقی دشمن جانو۔ فَإِذْ زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ۔ پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ بہت غالب و بڑی حکمت والا ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب سارا کچھ جب کھول کر تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے بیان کر دیا، ہر چیز اللہ کریم کہتا ہے بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، الفاظ بدل بدل کر، طریقہ بدل بدل کر، تمہیں ہر چیز میں نے بینات روشنی کی طرح تمہیں میں نے دکھلا دی۔ اب بھی اگر تم یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر تم لغزشوں سے باز نہ آئے تو یاد رکھو حقیقی غالب میں ہوں، حقیقی غلبہ میرا ہی ہے، تسلط میری ہی ہے، میرے سوا کوئی اور غلبہ پانے والا یہ جان لو کہ غلبہ میرا ہی ہے اور میں بڑی حکمت والا بھی ہوں۔ تو اللہ کریم یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر تم لغزشوں میں زندگی بسر کرتے رہو گے تو غلبہ تو میرا ہی ہے۔ کب؟ جب تم میرے پاس آؤ گے، عدل کا میدان سجایا جائے گا، اس دن بادشاہ میں ہی ہوں گا، ساری کائنات کے بادشاہ اس دن مغلوب ہوں گے، حقیقت میں غالب صرف میں ہوں گا۔ تو اس دن کا خیال رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن، جس دن سارا حساب و کتاب فقط اس ذات کے پاس ہوگا، معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور سزا سزانے والا فقط اللہ ہوگا، جب اس کے سامنے پیش ہوں گے تو کسی اور کی جا نہیں ہے کوئی بات کر سکے۔ اس دن کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں۔ شیطان مردود جو ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، جس دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، صراط مستقیم پر ہم اپنی زندگیوں کو گامزن کر سکیں تاکہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔